مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے دوران ایک طرف صہیونی ریاست اور امریکہ مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کی عسکری صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے، خاص طور پر اس کے میزائل پروگرام اور یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایران اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ بیلسٹک میزائل تیار کر سکے یا اپنے جوہری پروگرام کو اسی رفتار سے آگے بڑھا سکے جس رفتار سے وہ پہلے بڑھا رہا تھا۔ بنیادی طور پر اس بیانیے کے ذریعے عالمی سطح پر یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگی محاذ پر امریکہ اور اسرائیل کو واضح برتری حاصل ہے اور ایران دفاعی پوزیشن میں آ چکا ہے، لیکن دوسری جانب زمینی حقائق اس تصویر سے قدرے مختلف دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ایران نہ صرف اپنی مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہے بلکہ مسلسل ایسے اقدامات بھی کر رہا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی عسکری صلاحیت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ اب اسی تناظر میں سامنے آنے والی ایک رپورٹ نے اس بیانیے کو چیلنج کر دیا، جیسا کہ بین الاقوامی مالیاتی خبر رساں ادارے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق اس جنگ کے دوران امریکہ کو بھی قابل ذکر نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب تک جنگ میں امریکہ کے 16 طیارے تباہ ہو چکے ہیں، ان میں 10 ریپڈ سٹرائک ڈرون طیارے بھی شامل ہیں، جبکہ 6 امریکی جنگی جہازوں کو شدید نقصان پہنچا ہے جو تباہ ہونے والے 16 جہازوں کے علاوہ ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق ان میں سے 3 امریکی جنگی طیارے کویت کی فضاؤں میں تباہ ہوئے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے ہیں۔ اسی رپورٹ کے مطابق ایک KC-135 ٹینکر طیارہ فیولنگ آپریشن کے دوران تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کے عملے کے 6 ارکان ہلاک ہو گئے۔ مزید کہ جو KC-135 ری فیولنگ طیارے سعودی عرب کے ایک ہوائی اڈے پر ایرانی میزائل حملے کا نشانہ بنے، جس کے نتیجے میں انہیں شدید نقصان پہنچا۔ بلومبرگ کی رپورٹ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ایران نے امریکہ کے بغیر حملے کے ریپڈ ڈرون طیاروں میں سے اب تک تقریباً 9 ڈرون طیارے تباہ کیے ہیں، جن میں سے ایک کو اردن میں بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اب اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد ایک عام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ایران کی میزائل صلاحیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے تو پھر وہ مسلسل میزائل حملے کس طرح کر رہا ہے؟ اسی سوال کا جواب اس وقت مزید واضح ہو جاتا ہے جب ایران کی حالیہ کارروائیوں پر نظر ڈالی جائے۔ ایران نے اسرائیل پر تازہ میزائل حملوں کے 66ویں لہر کے دوران حیفا اور اشدو کی آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اشدود اور حیفا کی ریفائنریز پر پہلی مرتبہ ملٹی وار ہیڈ نصر اللہ میزائل استعمال کیا گیا ہے۔ ان حملوں میں قیام، ذوالفقار، خیبر شکن، عماد اور حاجی قاسم میزائل بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ ان میزائل حملوں کا ہدف صرف توانائی کے مراکز نہیں تھے بلکہ سیکیورٹی مراکز اور فوجی سپورٹ تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ حملے تل ابیب اور دیگر مقبوضہ علاقوں کے اہم اہداف پر کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ سعودی عرب کے الخرج بیس پر موجود امریکی اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ شیخ عیسیٰ اور الفزرہ بیسز پر بھی میزائل حملے کیے گئے۔ یہ تمام واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میدان جنگ میں صرف عسکری قوت ہی نہیں بلکہ نفسیاتی جنگ بھی جاری ہے۔ در حقیقت امریکہ کی حکمت عملی کا ایک بڑا پہلو یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایران کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد یہ تاثر پیدا کرنا ہے کہ ایران جنگ میں مزید مزاحمت کے قابل نہیں رہا اور اس کی عسکری صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ در حقیقت اس طرح کے بیانات کا مقصد ایرانی عوام کے ساتھ ساتھ ایرانی قیادت پر بھی دباؤ ڈالنا ہے تاکہ انہیں یہ محسوس ہو کہ جنگ جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری اس تنازع کو شطرنج کے کھیل سے تشبیہ دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ دراصل شطرنج کا ایک بڑا کھیل ہے اور امریکہ ذہین اور ہوشیار لوگوں کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ اب ٹرمپ کے اس بیان کو محض ایک سیاسی جملہ سمجھنا شدید درست نہ ہو، کیونکہ شطرنج کی مثال دراصل اس پورے تنازع کی حکمت عملی کو بیان کر رہی ہے۔ شطرنج میں ہر چال سوچ سمجھ کر چلنی پڑتی ہے اور اکثر اوقات اصل مقصد مخالف کو ذہنی طور پر کمزور کرنا ہوتا ہے۔ امریکہ بھی ایران کے ساتھ کچھ اسی طرز کی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے۔ اب ایک طرف وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ ایران کی عسکری طاقت ختم ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب میدان جنگ میں ہونے والے نقصانات کو کم کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ اس نفسیاتی جنگ کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو عالمی سطح پر تنہا اور کمزور دکھایا جائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی سامنے آ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھانے کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر کے دباؤ کے بعد اب کئی اتحادی ممالک آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے نام پر اس تنازع میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، جیسا کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، جاپان اور کینیڈا کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کی کوششوں میں حصہ ڈالنے کی آمادگی ظاہر کی گئی ہے، لیکن اس بیان میں یہ واضح نہیں
کہ ان کوششوں کی نوعیت کیا ہوگی اور یہ ممالک عملی طور پر کس طرح اس آبی گزرگاہ کو محفوظ بنائیں گے. یہی ابہام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شاید اس اقدام کا اصل مقصد صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ خطے میں مزید فوجی موجودگی کو جائز قرار دینا ہے. آبنائے ہرمز دنیا کی سب سے اہم تیل گزرگاہوں میں سے ایک ہے جہاں سے عالمی توانائی کی ایک بڑی مقدار گزرتی ہے. اگر یہاں کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس معاملے کو عالمی سیکیورٹی کے مسئلے کے طور پر پیش کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ممالک کو اس تنازع میں شامل کیا جا سکے. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو مشرق وسطیٰ میں جاری یہ جنگ صرف میزائلز اور فوجی کارروائیوں تک محدود نہیں رہی بلکہ یہ نیریٹیوز، پھر نفسیاتی حکمت عملی اور عالمی سفارتی صف بندی کا ایک پیچیدہ کھیل بنتی جا رہی ہے. حامد خان مشرقی صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اس بات کرتے ہیں. السلام علیکم مشرقی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے. ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو سٹیٹمنٹس ہیں حالیہ دنوں میں بہت ہی کنفیوزنگ رہے ہیں اور کانٹریری ٹو ایچ ادر رہے ہیں. ایک طرف وہ کبھی جنگ بندی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اس جنگ کے پھیلاؤ کی بات کرتے ہیں، ای یو سے بات کرتے ہیں، نیٹو سے بات کرتے ہیں. اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی جو سیکیورٹی قوت ہے، صلاحیت ہے، میزائل جو ہے وہ خاصی حد تک کرٹیل کر لی ہے یا اس کو اس پہ تباہ کیا جا چکا ہے. لیکن دوسری طرف عالمی جریدوں کی رپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ ایران نے اچھا خاصا نقصان پہنچایا ہے امریکہ کو اس جنگ کے اندر. تو یہ جنگ اب نیریٹو کی جنگ بنتی جا رہی ہے اور کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی ایسا نیریٹو تلاش رہے ہیں جس سے آسانی سے کوئی سیف ایگزٹ مل سکے؟ بہت شکریہ ریحان صاحب. بنیادی طور پر یہ نیریٹو کی جنگ بھی بنتی جا رہی ہے اور اس سے زیادہ اب یہ مکمل طور پر ایک اعصابی جنگ بن رہی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جس انداز میں امریکہ کو یقین تھا کہ وہ ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، آیت اللہ خامنئی اور پھر علی لاریجانی اور پھر سلیمانی اور پھر جو دوسرے لیڈرشپ ہے اس کو شہید کر کے، ان کا خیال تھا کہ شاید وہ اس کی جو لیڈرشپ ہے اور اس کا جو سسٹم ہے اس کو سبوتاج کر کے اور کوئی بغاوت کی شکل اختیار کر کے پورے ریجیم چینج کر لیں گے، جس میں ان کو مکمل ناکامی ہوئی. اس کے بعد جس انداز میں پوری دنیا میں صدر ٹرمپ میں کہوں گا چیختے چلاتے پھر رہے ہیں کہ جی ان کی مدد کی جائے اور ان کو آبنائے ہرمز چھڑوانے میں مدد کی جائے اور یہ سارا کچھ، یہ بنیادی طور پر ایک بار پھر وہ وہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر حالت میں اس جنگ کو پھیلا دیا جائے اور اس جنگ کے فریق بڑھا دیے جائیں، یورپ اور نیٹو کو اس میں شامل کر دیا جائے. اور بدقسمتی سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایونچولی جو ہے وہ یورپ بھی اس کا حصہ بنتا جا رہا ہے، جبکہ ایران نے آج بڑا واضح طور پر کہا کہ برطانیہ کی طرف سے اگر فوجی اڈے دیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ برطانیہ بھی اس جنگ میں شامل ہو رہا ہے. یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ جہاں اندرونی دباؤ کا شکار ہوئے ہیں، امریکی عوام میں اس کی جو جنگ کے حوالے سے پاپولیرٹی ہے وہ 20% سے بھی نیچے چلی گئی ہے، وہاں پر اس کو وہ نیریٹو کے ذریعے وہ اس کو اپنی باقی دنیا کو ساتھ ملا کر دراصل وہ چاہ رہے ہیں کہ امریکی عوام کے آگے اس کو جسٹیفائی کر سکیں اس جنگ کو، جو کہ ابھی تک وہ نہیں کر سکے ہیں. دوسری طرف بڑی اہم بات یہ ہے کہ جتنا امریکہ کا نقصان ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے وہ امریکہ بتانے کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں شروع میں بھی کہا، میں نے کہا یہ جس انداز میں انہوں نے جنگ شروع کی ہے ان کو ویتنام اور کمبوڈیا سے زیادہ مار پڑے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے ایک تو تیاری کی ہوئی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے آج جہاں پر پہنچ چکے ہے دونوں طرف سے، اس کا نتیجہ یہ کہ بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے. یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو اپنی پالیسی کو بہت زیادہ امریکہ اسرائیل سینٹرک کرنا پڑے گا اس نیریٹو کو جیتنے کے لیے کہ جی وہ کسی بھی حالت میں عرب ممالک کے خلاف جنگ نہیں کر رہا، بلکہ اس کی ساری جو جنگ ہے یا جد و جہد ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت اور جنونیت کے خلاف ہے. لیکن مشرقی صاحب یہ یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، لیکن جو ایگریشن اس وقت ایران کی طرف سے دکھائی دے رہا ہے اس میں ہم نے کویت کے اوپر جو اٹیک دیکھا، پھر اس پہ رسپانس کی بات ہوئی، پھر سعودی عرب کی طرف سے وزیر خارجہ کا جو رسپانس آیا ہے، اس سے تو لگتا یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہے کہ اس جنگ کو خطے کے ممالک اور آپس میں الجھاؤ پیدا کر دیا جائے، جو برادرلی کنٹریز ہیں وہ ایک دوسرے پر فائر کھول دیں، تو اس میں تو کسی حد تک کامیابی نظر آئی ہے امریکہ اور اسرائیل کے پارٹ پہ. ابھی تک میں نہیں سمجھتا اس کو کامیابی نظر آئی ہے، لیکن اس طرف جا رہا ہے. خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ اگر یہ آپس میں لڑ پڑے تو پھر امریکہ وہی جو بات قطر کے سابق وزیر اعظم حماد بن جاسم نے کہی ہے کہ ایک بار اگر قطر اور سعودی عرب اس جنگ میں کود پڑے تو پھر امریکہ اور اسرائیل خاموشی سے اس سے باہر نکل جائیں گے، تماشائی بن کر ہم دونوں کو اسلحہ بیچیں گے اور اس جنگ کی قیمت جو ہے وہ پوری عرب دنیا کو اور مسلمان دنیا کو چکانی پڑے گی. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہی وہ امریکی سازش ہے جو وہ چاہ رہے ہیں
لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان، ترکی اور بہت سارے مسلمان ممالک کی طرف سے بہرحال یہ کھلے عام ایفرٹ ہو رہی ہے کہ ہر حالت میں مسلمان ممالک یعنی سعودی اور کویت اور ایران آپس میں دو بدو نہ ہوں. اور اس کی ایک اور بڑی وجہ آپ دیکھیے کہ ایویڈنس آ گئے ہیں کہ جیسے پہلا آرامکو پہ حملہ ہوا وہ اسرائیل سے جنریٹ ہوا، اسرائیلی جاسوس قطر سے پکڑے گئے ہیں، موساد کے ایجنٹس وہاں پر جو ہے وہ وائلنس کریٹ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں قطر میں. سو بڑی کلیئر سی سچویشن ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ایک بڑا قطر کے وزیر خارجہ نے دوحہ میں کل ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان کہا، انہوں نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اصل بینیفیشری اور اصل دشمن کون ہے، لیکن ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے. سو یہ بات خود قطری بھی سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ امریکہ کا دباؤ ہے، امریکہ بار بار چاہ رہا ہے کہ ان کے سویلینز پر حملہ ہو جائے، آئل ریفائنری پر آلریڈی کویت میں بھی ہو گیا ہے، قطر میں بھی ہوا ہے، سو سعودی عرب میں بھی ہوا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورتحال بڑی نازک ہے، لیکن یہاں پر یہ جو قوموں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے مومنٹس پہ ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر عرب ممالک نے 15 دن بھی اس کو سروائیو کر دیا آپس میں لڑے بغیر، تو میرا خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو اس جنگ کو کلوز کرنا پڑے گا، اس جنگ کو ختم کرنا پڑے گا. لیکن اگر 15-20 دن میں اللہ نہ کرے اگر کویت اور سعودی عرب اس جنگ میں شامل ہو گئے تو پھر صورتحال بہت خطرناک ہوگی. ایک چیز بڑی آپ نے اچھی کہی انٹرو میں، اور وہ پتہ ہے کہ امریکہ کا بہت نقصان ہو رہا ہے. امریکہ اور اسرائیل میں وہ جو کہتے ہیں نا باڈی بیگز جانا شروع ہو گئے ہیں، تابوت جا رہے ہیں، وہ ان کی تعداد نہیں بتا رہے ہیں. اگر ایران کہہ رہا ہے کہ 800 سے زائد امریکی فوجی میں نے مار دیے ہیں اور امریکہ کہہ رہا ہے صرف 9 فوجی مرے ہیں، تو ان دونوں کا جو تقابلی جائزہ ہے وہی یہ بات آپ کو بتا دیتا ہے کہ اگر 800 نہیں مرے تو 8-9 بھی نہیں مرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو بھاری نقصان ہو رہا ہے. اسرائیل میں جو حیفا اور تل ابیب اور دوسرے شہروں میں اسرائیل کے نیتن یاہو کے مخالف مظاہرے بھی شروع ہو چکے ہیں. تو جیسے میں نے شروع میں کہا یہ اصحاب کی جنگ ہے. اس اصحاب سے اگر ابھی تک کی صورتحال میں ایرانی لیڈرشپ نے بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا ہے ٹیئر 1، ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 کی لیڈرشپ کے ساتھ، اگر یہ اصحابی جنگ میں سروائیو کر گئے، آبنائے ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھا، اور اگر امریکہ نے خراق کے جزیرے پر فوجیں نہ اتاری، یہ 2-3 بڑے کریٹیکل پوائنٹ ہوئے ہیں. ایک، خراق کے جزیرے پر فوجیں اتارنا، اگر اسے فوجیں اتار دی تو یہ جنگ میں اور فریق شامل ہوں گے. اگر یورپ شامل ہوگا تو پھر چین اور روس کو بھی شامل ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا. اور یہی وہ ورلڈ وار 3 کی ہم جو بات کرتے تھے کہ اللہ نہ کرے اس منظرنامے کی طرف نہ چلا جائے معاملہ، تو یہ اسی طرف جاتا دکھائی دے گا. مشرقی صاحب, again, don't you think this is the high time to take firm stand یا firm stance from brotherly countries perspective؟ میں مسلم ورلڈ کی بات کر رہا ہوں. جیسے قطر کی گیس فیلڈ کے اوپر جو نقصان پہنچا قطر کو، ایک اندازے کے مطابق بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہے، 17% کی کیپیسٹی پہ کم چلے گا. کئی آنے والے کئی سالوں تک یہ ہوگا. اور پھر ظاہر ہے یہاں سے جو گیس ایکسپورٹ ہو رہی تھی انکلوڈنگ پاکستان، جو LNG جاتی تھی، وہ ان کو اب ریوزٹ کرنے پڑے گی اپنی اسٹریٹجی، اپنی پالیسی. اور پھر دوسری طرف ایران کی جو گیس فیلڈ کے اوپر اٹیک ہوا تو بھاری لاسز تو ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ دس از دا پوائنٹ ناؤ کہ جہاں پہ مسلم ورلڈ کوئی انیشیٹو لے یا ایک سالڈ ایک یونیفیکیشن کے ساتھ ایک جو لاہ عمل ہے وہ تیار کرے؟ 5 سال سے ڈیفرنٹ اخباروں میں، چینلز پہ، ڈیفرنٹ فورمز پہ کہتا رہا کہ مسلمانوں کو M8 بنانے کی ضرورت ہے G8 کے مقابلے میں. میں نے پوری ایک ڈاکومنٹیشن دی. M8 سے مسلمز 8 یعنی 8 مسلمان طاقتور ممالک کے لیے اکٹھا ہونا ضروری ہے، نہ صرف جنگی محاذ پر بلکہ معاشی محاذ کے اوپر بھی. اور اس کے اندر میں نے پاکستان، ایران، مصر، ترکی، سعودی، مقصد کیا تھا کہ آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ یہ وہی جو ابھی آپ نے بات کہی کہ فرم سٹینڈ کے ساتھ سینسیبل ہوش مندی سے کام لیں. اور اگر اپنا صحیح دشمن پہچانیں گے تو یہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کے بدلے میں کوئی جذباتی طور پر کوئی ایک دوسرے پر اگر اٹیک نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ امریکہ اور اسرائیل ایکسپوز ہو جائیں گے کہ مسلمانوں نے، مطلب میں ایسے کہوں کہ 70 سال کی ہسٹری میں پہلی بار ایک اکٹھ دکھا دیا. اور اس کے اکٹھ کا نتیجہ یہ کہ پھر ہم صہیونی طاقت کو اور امریکہ جیسی بڑی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اگر ایران یہاں پر ہار جاتا ہے تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس کس کی باری آنی ہے. گریٹر اسرائیل میں سعودیہ بھی شامل ہے، کویت بھی شامل ہے، ایجپٹ بھی شامل
شامل ہے, ترکی بھی شامل ہے, پاکستان کی سرحد کے اوپر آ جاتا ہے. سو یہ سارا کچھ میرا خیال ہے سارے مسلمان ممالک جانتے ہیں. سو اب یہاں پر اعصاب کے ساتھ ساتھ جس کو کہتے ہیں سینس مسٹ پریویل, ہوش مندی کے ساتھ ساتھ جو بات ہے وہ یہ کہ منطق کے ساتھ, جو لاجک کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ نقصان برداشت کر لیں لیکن آپس میں نہ لڑیں. اور اس کے اوپر میں ابھی جو 10 وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی ہے مسلم وزرائے خارجہ کی, اس کے اندر بھی اسی بات پہ زور دیا گیا, کوشش کرنی ہے کہ جنگ کا حصہ نہ بنے. جبکہ وہی بات ہم جس طرح جانتے ہیں کہ امریکہ, اسرائیل, یورپ سب یہی چاہیں گے کہ یہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور ہم جناب اس کا تماشا دیکھیں. ایک چیز اور ہے کہ اگر اسرائیل کے اندر مزید جس طرح اب یہ انہوں نے کہا کہ عید کے بعد ہم اپنے ہائیسٹ اور ماڈرن جو ہیں میزائلز اس سے اٹیک کریں گے, ایران نے بڑا واضح کہا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اسرائیل پر اگر مزید تباہی آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اسرائیل اور نیتن یاہو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گے. اگر ایک ہی چیز ہے جیسے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی کہ یہ مسلمان ممالک ڈریگ نہ ہو جائیں, بڑا خطرہ ہے کیونکہ یورپ نے تو ساتھ دینا ہی دینا ہے. ایونچولی یورپ جو ہے وہ اس کا ماضی رہا ہے, ہم نے ٹونی بلیئر کے ٹائم بھی دیکھا, اس کو پوڈل کہا گیا بش کا, آپ کو یاد ہوگا. سو یہ تو مطلب ہسٹری ہے کہ یورپ نے, برطانیہ نے تو ہمیشہ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, ان کی ایک بہت ساری ریزنز ہیں, اینٹی مسلم ہے, ہیٹریڈ ہے, بہت سارے معاملات ہیں. لیکن اگر یورپ کو ہم سائڈ پہ رکھیں اور اگر ہم مسلمان پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو مسلمان ممالک کا اس وقت اکٹھ رہنا بہت ضروری ہے. یہ جو نقصان ہے یہ بہت تھوڑا ہے اس نقصان سے جو آپس میں لڑنے کی صورت میں ہو سکتا ہے. LNG کا نقصان ہو رہا ہے, ریفائنریز کا نقصان ہو رہا ہے, دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ایران کی اڑا دی گئی ہے. یہ سب نقصان کا جس کو کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مداوع ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپس میں لڑ پڑے تو پھر ایک ایسی تباہی ہے جو شاید صدیوں ان کو قیمت چکانی پڑے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ حامد خان مشرقی صاحب.